ہتھیاروں کی فہرست میں تلوار وہ اسلحہ ہے جو ایک سپاہی کے لیے جنگ کے میدان سے لے کر موت تک اس کی پہچان ہوتی ہے۔ ایک بہترین تلوار ایک جنگجو کو غازی بنانے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اسلام کے سپاہیوں نے 3 براعظموں کو فتح کرنے کے لیے صرف ایک تلوار اور ایک گھوڑا کو کافی جانا، اور اللہ پر توکل اور ایمان سے انہوں نے تاریخ رقم کر دیا۔ اسلامی تاریخ میں حضرت علی جیسا بہادر سپاہی پیدا نہیں ہوا، اور جتنی شہرت ذوالفقار تلوار کو ملی شاید ہی کسی تلوار کو ملی ہو۔ اس تلوار کے متعلق خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ذوالفقار جیسی کوئی تلوار نہیں۔ دراصل اس تلوار کے پشت پر انسانی ریڑھ کی ہڈی کی طرح پست و بلند خار تھے جو 2 دہاڑوں پہ بٹھی تھی، اس لیے اس تلوار کا نام ذوالفقار پڑا۔ علماء و مورخین نے اس تلوار کو بہترین ہتھیار کے طور پر ذکر کیا ہے۔ ذوالفقار کا ذکر حدیث میں بھی ملتی ہے جو ایک کاٹدار تلوار تھی، جبکہ محققین کی ایک گروہ ذوالفقار کو ایک آسمانی تلوار مانتی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کی گئی تھی اور پھر آپ نے حضرت علی کو دیا، جو آپ کی نسلوں میں منتقل ہوتی گئی۔ یہ تلوار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہاں سے ملی تھی، اس کے متعلق مختلف نظریات اور آراء ملتی ہے۔ اہل سنت کے کتابوں کے مطابق یہ تلوار قریش مکہ نے بنوائی تھی، جس میں چین اور ہند سے لائے گئے لوہے اور معدنیات شامل تھے۔ یہ تلوار عاص بن منبع کے پاس تھی جو کفار مکہ سے تھا، اور صحابہ نے اسے جنگ بدر میں قتل کیا تھا، لہٰذا اس کے تلوار بھی مال غنیمت میں آ گئی اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رہی، یہاں تک کہ غزوہ احد لڑی گئی، جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جانثاری کی اور بہت سی قربانیاں دی، جس پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں علی سے ہوں اور علی مجھ سے ہے۔ پھر آپ نے ذوالفقار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا۔ اس کے بعد آسمان سے ایک آواز آئی، لا سیف الا الذوالفقار، ذوالفقار جیسی کوئی تلوار نہیں اور علی جیسا بہادر کوئی نہیں۔ اس روایت کو طبری اور ابن اسیر نے اپنی تاریخ میں نقل کیا ہے۔ اللہ نے سورہ حدید میں فرمایا، اور ہم نے لوہا بھی اتارا جس میں سخت جنگ کے سامان اور لوگوں کے فائدے بھی ہے۔ مفسرین نے لکھا کہ اس آیت میں ذوالفقار کی طرف اشارہ ہے جو آسمان سے پیغمبر کے لیے نازل ہوئی ہے۔ ایک روایت کے مطابق امام رضا سے ذوالفقار کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا جبرائیل اس تلوار کو آسمان سے لے کر آئے تھے اور چاندی کے غلاف میں تھی، اس وقت یہ تلوار میرے پاس ہے۔ یہ تلوار تا حیات حضرت علی کے پاس رہی۔ بڑے بڑے جنگوں میں ذوالفقار کے ذریعے حضرت علی نے شکست کو فتح میں تبدیل کر دیا۔ سینکڑوں تلواریں ذوالفقار کے نیچے آ کر ٹوٹ جاتی تھی۔ مرحب جیسے پہلوان کی کھوپڑی کے 2 ٹکڑے کرنے والی تلوار بھی ذوالفقار ہی تھی۔ طبری نے لکھا کہ غزوہ احد سے جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس لوٹے تو ہاتھ سے لے کر کندھوں تک پورے بازو کفار کے خون سے لت پت تھے اور ذوالفقار آپ کے ہاتھ میں تھی۔ حضرت علی کے شہادت کے بعد یہ تلوار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہی۔ میدان کربلا میں بھی امام حسین نے ذوالفقار سے جنگ لڑی اور شہید ہوئے۔ پھر یزید نے اس تلوار کو امام زین العابدین کے حوالے کر دیا، جس کا ذکر صحیح بخاری میں بھی ملتا ہے۔ اس طرح آپ کی اولاد میں یہ تلوار امام باقر اور امام جعفر کے پاس رہی۔ پھر یہ تلوار کہاں گئی اس کے متعلق اختلاف پائی جاتی ہے۔ ایک رائے کے مطابق یہ تلوار عبداللہ بن حسن کے پاس تھی۔ جب انہوں نے خلافت عباسیہ کے خلیفہ منصور کے خلاف بغاوت کی تو انہیں شہید کر کے یہ تلوار عباسیوں نے لے لیا، اور پھر قاہرہ میں جب فاطمیوں کی حکومت آئی تو یہ تلوار ان کے پاس گئی۔ پھر ترک عثمانیوں کے حکومت آنے کے بعد ترکوں نے ذوالفقار لے کر اسے توپ کاپی میوزیم کا شان بنائی جو آج بھی وہاں موجود ہے، جبکہ ایک رائے کے مطابق یہ تلوار اولاد علی کو منتقل ہوتی رہی اور اب یہ امام مہدی کے پاس ہے۔ جب وہ قرب قیامت میں ظاہر ہوں گے تو یہ تلوار ان کے ہاتھوں میں ہوگی۔